سینئر صحافی ہیں فاروق شہباز وڑائچ صاحب کینیڈا کا سفر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے اور کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کے لیے گئے. یہاں سے بڑے اچھے انداز سے پراپر تمام لیگل پیرامیٹرز کو دیکھ کے وہ گئے ہیں. جب واپس آئے ہیں تو امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے انہیں روک لیا. کہتے جی آپ کا نام تو ECL میں. امیگریشن کی اپلیکیشن بن رہی ہے جس میں آپ اپنے سارے چیزیں ڈالیں گے، اپنا نام، پتہ، کریڈینشل وغیرہ، وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی امیگریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں. مطلب میرے لیے تو یہ بڑی مذہقہ خیز بات ہے، بڑی سرپرائزنگ ہے. وہ کون سی ایسی ایپ ہے جو یہ بتا دے گی کہ جی آپ کی امیگریشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ تو مطلب میرے لیے یہ بڑی حیران، میں بھی وہ دیکھوں گا وہ ایپ جو ہے وہ کیا کرے گی. سینئر صحافی ہیں فاروق شہباز وڑائچ صاحب کینیڈا کا سفر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے اور کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کے لیے گئے. یہاں سے بڑے اچھے انداز سے پراپر تمام لیگل پیرامیٹرز کو دیکھ کے وہ گئے ہیں، کینیڈا کا سفر انجوائے کیا ہے. جب واپس آئے ہیں تو امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے انہیں روک لیا. کہتے جی آپ کا نام تو ECL میں، نو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، اب آپ فلائی نہیں کر سکتے. نہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام نہیں تھا. اچھا، تو وہ آگے انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے کہ اب میں تو اپنے ملک واپس آ رہا ہوں. تو اب ECL میں تو جانے کے لیے ہوتا ہے، میں یہی کہنے لگا تھا. ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ فلائی نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اپنے ملک میں واپس آ رہا ہوں. اصل میں یہ ہوتی ہے ایک چیک لسٹ. امیگریشن کے تمام ایئرپورٹس پر حکومت نے ایک چیک لسٹ رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب مزہ تو تب تھا کہ فاروق شہباز وڑائچ صاحب کو یہ بتاتے کہ ہم نے آپ کو اس وجہ سے روکا ہے. دیکھیں بتانا جیسے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا اس دن کہ آف لوڈ کرنے وقت ریٹن میں، ہاں ہم ان کو انہوں نے ریٹن کا یہی تو انہوں نے کمال کیا نا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ ریٹن دیں اور وہ کہتے تھے ہم ان کو بتاتے ہیں. بھئی بتاتے کیوں ہیں؟ آپ ان کو لکھ کے دیں کہ آپ کی یہ ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے، یہ ڈاکومنٹس کا ایشو ہے، آپ یہ ڈاکومنٹس دوبارہ لے آئیں. ہم آپ کو آف لوڈ کی مہر نہیں لگائیں گے. گو بیک، ٹھیک ہے، ہم صرف انٹری کر لیتے ہیں آپ کی کہیں کہ آپ آئے تھے، آپ کے یہ ڈاکومنٹس مسنگ تھے، ہم نے مسنگ ڈاکومنٹس کا ایک فولڈر بنا کے جس طرح ہم کر سکتے ہیں. ٹکٹ تو یہاں بھی ضائع ہو گئی نا. ہاں، تو یہ میں جو بار بار ان سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے. ایسا وہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری ایک امیگریشن کی اپلیکیشن بن رہی ہے، اسلام آباد ہیڈ کوارٹر بنا رہا ہے جس میں آپ اپنے سارے چیزیں ڈالیں گے، اپنا نام، پتہ، کریڈینشل وغیرہ، وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی امیگریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں. میرے لیے تو یہ بڑی مذہقہ خیز بات ہے، بڑی سرپرائزنگ ہے. وہ کون سی ایسی ایپ ہے جو یہ بتا دے گی کہ جی آپ کی امیگریشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یار یہ تو مطلب میرے لیے یہ بڑی حیران، میں بھی وہ دیکھوں گا کہ وہ ایپ جو ہے وہ کیا کرے گی. اچھا، جب تک وہ ایپ نہیں بنتی تو لوگ کیا کریں؟ تب تک اس کا مطلب لوگ آف لوڈ ہوتے رہیں، لوگ برباد ہوتے رہیں، لوگوں کے پاسپورٹس کے اوپر سٹیمپیں لگتی رہیں. صحیح بھائی، تب تک آپ ان کو کوئی ریلیف دیں. آپ ان کو یہ کہیں جناب ڈائریکٹر صاحب، جناب DG صاحب، جناب محسن نقوی صاحب، عزت مآب اپنے لوگوں کا خدا کا واسطہ خیال کریں، لوگوں کے اندر دلوں میں آگ نہ بھڑکائیں. ان کو کہیں جب تک وہ اپلیکیشن نہیں بنتی آپ پلیز ٹریول کرنے سے پہلے ہمارے پاس آ جائیں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی امیگریشن ہو سکتی ہے یا نہیں. یا میں آپ کو آج ایک اور بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، چونکہ میرا ایئرپورٹس اور امیگریشن اور ان چیزوں سے بڑا پرانا واسطہ ہے، بہت پرانا ہے. آپ یقین کریں مجھے کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ سر ہم نے بیرون ملک جانا ہے، صرف امیگریشن والوں سے یہ پتہ کر دیں کہ یہ ہمارا ویزا جینوئن ہے. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہاں آؤ گے تو پھر بتائیں گے. جسٹ امیجن، جب آپ وہاں آئیں گے تو پھر بتائیں گے، اس سے پہلے نہیں. بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں اس بندے کو کہ بھائی یہ تیرا ویزا جعلی ہے، بلکہ تجھے جس نے لگوا کے دیا ہے ہمیں وہ ایجنٹ بھی بتا. کیا یہ FIA کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اچھا، وہاں سے مسافر کو گرفتار کر لیا ایسی ہے جاتے ہوئے، اس کو کہا تو آنا ذرا تھانے چل ہمارے AHTC اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل، وہاں اس کی انکوائری کی، اس کو پھر پوچھا کہ تو نے یہ ویزا کہاں سے لگوایا ہے. وہی سامان آف لوڈ ہوا، ٹکٹ ضائع ہوا، ذلیل ہوا، خاندان میں برباد ہوا. یار آپ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جب تک لوگوں کو ٹریول کرنے سے پہلے امیگریشن کی کلیئرنس کا نظام نہیں بنائیں گے یہ کام نہیں چلے گا.
اور یہ کام ایف آئی اے کو، امیگریشن کو، وزارت ہماری جو انٹیریئر منسٹری، ان کو اتنا ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے. کاش میرے پاس اختیار ہوتا تو میں 1 گھنٹے میں 2-3 بندے ہی بٹھانے ہیں نا. آپ بتائیں اتنی بڑی نفری ہے، آپ 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایئرپورٹ پہ بٹھا دیں، ہر ایئرپورٹ پہ لوگوں کو کہیں آپ ٹکٹ لینے سے پہلے ان کے پاس آ جائیں. یار اس میں کون سا مشکل کام ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے جو نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہ نہیں کریں گے، لوگوں کو برباد کریں گے، لوگوں کے دلوں کو اندر آگ جلائیں گے کہ وہ روتا دھوتا گھر آئے، اس کا خاندان سارا پیٹے، اور وہ مطلب اپنے ملک کے خلاف اس کے دل کے اندر جذبات اٹھیں گے. میں کس ملک میں ہوں کہ میں اپنے ہی ملک سے باہر جا رہا تھا اور میرے ہی ملک کے ایک اعلیٰ ترین ادارے نے مجھے آف لوڈ کر دیا. کاش یہ مجھے پہلے بتا دیتا. دیکھیں اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا بالکل کہ میں نے ٹکٹیں خریدی، میں نے کپڑے بھی خرید لیے، میں نے شاپنگ کر لی، میں تیاری کر کے. یار آپ دیکھیں وہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ جب کسی ایئرپورٹ پہ کوئی بندہ ڈپارچر کے لیے جاتا ہے تو کتنے لوگ، کئی تو وہاں رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس کب آئے گا، سال بعد آئے گا، 2 سال، بیوی بچے رشتے دار چمٹ رہے ہیں. اچھا یار آپ دیکھو تو پتہ نہیں کب آئے. 2 گھنٹے کے بعد وہ منہ لٹکا کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو ذرا محسن نقوی صاحب اور ڈی جی ایف آئی اے صاحب اور ڈائریکٹر، تمام ڈائریکٹر صاحبان مجھے وہ سین اپنی آنکھوں کے سامنے ذرا لے کے آئیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کیا یہ کوئی مشکل کام ہے اس چیز سے ان لوگوں کو بچانا؟ یار اپنے لوگوں کو دلی سکون دیں. اپنے یہ انسلٹ ہے ایک بندے کی، وہ کیوں بھلا اس کے دل میں کیوں آگ اٹھے گی؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں بے عزت ہو گیا. اتنے خاندان پورے ایئرپورٹ پہ امیگریشن والوں نے مجھے سٹیمپ لگا کے میرا پاسپورٹ برباد کیا، میری ٹکٹ بھی ختم کر دی، میرا سامان آف لوڈ ہوا. میں گھر والوں، میں خاندان کے سامنے، پھر ان کے مخالفین ان کو کتنے تانے دے رہے ہوں گے، وہ باہر جا رہا سی، وہ امیگریشن والے نے لا کے واپس سٹ دیتا. یہ لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے. بھائی لوگوں کی عزت نفس کو برباد نہ کریں. صحیح.